اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتظار فرج، گشائش اور بہتری کا، روشن مستقبل کا انتظار در حقیقت روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں عبادت ہے۔ دین اسلام انسان کی زندگی کو کہیں پر بھی انفرادی زندگی تک محدود نہیں کرتا ہے، بلکہ فرد کو معاشرے سے وابستہ کرتا ہے۔ انسان کی تمام انفرادی زندگی کو، اس کے تمام انفرادی عمل کو اجتماع کے ساتھ اور معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہے۔ دین اسلام کہیں بھی فرد کو اس کی صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں کرتا ہے۔ جہاں فرد کی انفرادی زندگی میں اور انفرادی ذمہ داریاں ہیں، وہیں اس فرد کی معاشرے کی نسبت بھی اور دوسرے لوگوں کی نسبت بھی ذمہ داریاں ہیں۔ اسلام تمام فطری احساسات اور فطری خواہشات کو اپنی ذات تک محدود رکھنے کا قائل نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ان تمام خواہشات اور فطری احساسات کو دیگر انسانوں تک وسعت دی ہے۔ یعنی ہر انسان جو اپنے لیے بہتر چاہتا ہے، وہی تمام چیزیں اور وہی تمام خواہشات اس کی دیگر لوگوں کے لیے ہوں اور اپنے سے وابستہ افراد کے لیے ہوں۔ بہتر مستقبل کی آرزو، بہتر مستقبل کی آرزو، گشائش کی آرزو در حقیقت اس کی اپنی ذات اور فرد تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ اس سے وابستہ افراد اور دیگر افراد اور معاشرے تک بھی اس کی برکت اور اس کے آثار پہنچنے چاہیے۔ دین اسلام انسان کے تمام فطری احساسات کو اور فطری تمایلات کو اس کے فرد تک محدود نہیں جانتا ہے، بلکہ اسے اجتماع اور انسانیت تک وسعت دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اپنے لیے بہتر مستقبل اور گشائش کی امید رکھتا ہے تو دین اسلام اسے اس بات کی ترغیب دلاتا ہے، ذمہ دار بناتا ہے کہ وہی بہتر مستقبل کی امید اور گشائش کی امید پوری انسانیت کے لیے بھی رکھے۔ یعنی جس طرح وہ اپنے لیے آسائش، عدل و انصاف، روحانیت، معنویت کو چاہتا ہے، یعنی وہی تمام چیزیں عدل و انصاف، روحانیت، معنویت، اقدار، اعلیٰ اخلاق اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے، وہی تمام پوری انسانیت کے لیے ان آرزوؤں کا خواہش مند ہو۔ جبکہ دین اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے ایک فرد کی یہ تربیت کرتا ہے کہ اس کی آرزوئیں چند سطحی آرزوؤں تک محدود ہو کے نہ رہ جائیں۔ اچھا مستقبل یعنی اچھی گاڑی، اچھی نوکری اور اہل و عیال کے ساتھ خوشگوار زندگی، بلکہ دین اسلام اسے اعلیٰ آرزوؤں کا امیدوار اور خواہش مند بناتا ہے۔ یعنی وہ جہاں خود اپنی شخصیت کو اعلیٰ اقدار سے آراستہ کرے، وہیں پر ان اعلیٰ اقدار کی وسعت کے لیے کوشش کرے، ان اعلیٰ اقدار کو اپنے بہن بھائیوں میں پرورش دے، ان اعلیٰ اقدار کی ترویج کے لیے معاشرے میں کوشش کرے۔ اگرچہ بظاہر کامیابی بہت کم ہو یا کامیابی نہ ہو، لیکن انسان کی کوشش ان اقدار کی ترویج ہو پورے معاشرے کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ کربلا جو ایک محدود جگہ پر لڑی گئی جنگ ہے اور بہت محدود افراد نے اس میں شرکت کی ہے، وہ ان اقدار کی ترویج اور ان اقدار کی انسانی معاشرے کے لیے ان اقدار کے خواہش مند تھے جو چند افراد تک محدود نہ، بلکہ ان اقدار کی خوشبو پوری انسانیت تک پہنچے۔ اور یہی منتظرین کا پہلا، جو بھی خود کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا منتظر کہتا ہے، در حقیقت منتظر کے فرائض میں سے ہے کہ وہ کسی بھی فرج اور گشائش کو صرف اپنی ذات یا اپنی ذات سے وابستہ چند افراد کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے چاہے۔ اگرچہ
پہلے درجے میں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب. ظاہر سی بات ہے انسان فرد سے شروع ہوتا ہے اور فرد کے ارد گرد کا جو چھوٹا معاشرہ ہے وہ آپ کا خاندان ہے، اور اس کے بعد آپ کا محلہ، آپ کا شہر، اور اسی طرح سے یہ وسیع ہوتی چلی جاتی. اگر ہم روایات کی طرف رجوع کریں تو خود بخود انتظار امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ. بس گزشتہ مباحث میں جو ہم نے انتظار کا جائزہ لیا ہے، خود کسی حد تک انتظار کے معنی ہمارے لیے واضح ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ انتظار نہیں جو ایک منتظر کا انتظار ہے. خود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے منتظر کو کیسا ہونا چاہیے، یا خود آپ کی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا انتظار در حقیقت کن عناصر سے مرکب ہے، یا اس کن عناصر سے تشکیل پاتا ہے. خود اس سے سمجھنے کے لیے ابھی تک ہماری جتنی بھی گفتگو تھی، در حقیقت کسی بھی طرح کا انتظار، یعنی در حقیقت کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے فرج اور گشائش کا انتظار وہ عبادت ہے. لیکن اگر ہم مخصوص امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے منتظر اور آپ کے ظہور کے انتظار کرنے کی جانب توجہ کریں، اس معنی کو سمجھنے کے لیے چند روایات کو بغور ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں، اور ہمیں سمجھ میں یہاں پر ہم چند روایات کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ خود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا انتظار اور آپ کے ظہور کا منتظر ہونا کن عناصر سے تشکیل پاتا ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ أَهْلُ زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْقَائِلُونَ بِإِمَامَتِهِ الْمُنْتَظِرُونَ لِظَهُورِهِ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ أَهْلِ الزَّمَانِ. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمانہ غیبت کے لوگ جو کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے ظہور کا انتظار کرنے والے ہیں، تمام زمانوں سے افضل لوگ ہیں. یعنی گزشتہ تمام زمانوں کے لوگوں سے افضل. کس لحاظ سے؟ صرف اور اس لیے کہ وہ آپ کی غیبت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المنتظر لامرنا کالمتشہد بدمہ فی سبیل اللہ. جو ہمارے امر کا انتظار کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ خدا کے راستے میں اپنے خون میں غلطاں ہوں، یعنی اپنے خدا کے راستے میں جس نے شہادت پائی ہو. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں طوبی للشیعۃ قائمین المنتظرین لظہور. مبارک ہو ہمارے شیعوں کے لیے، مبارکباد ہے ہمارے شیعوں کے لیے جو منتظر ہیں ہمارے قائم کے، اس کی غیبت میں اس کے ظہور کے منتظر ہیں. والمطیعین لہ فی ظہورہ، اور ان کے ظہور کے بعد ان کے مطیع و فرما بردار ہیں. اولئک اولیاء اللہ، یہی اولیاء خدا ہیں. الذین لا خوف علیہم ولہم یحزنون، جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی غمگین ہوں گے. پھر امام صادق علیہ السلام ہی کی حدیث سے فرمایا من مات منکم وہو منتظر لہذا الامر، تم میں سے جو کوئی بھی مر جائے اور وہ اس امر کا منتظر ہو، کمن ہوا مع القائم فی فسطاط، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ہمراہ ان کے خیمے میں ہو. قال ثم مکث، آپ نے یہ فرمایا اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے. پھر فرمایا ہنیئا، مبارک ہو تمہیں. ثم قال، پھر فرمایا لا بل کمن قارع معہ بالسیف، بل ثم قال لا بل کمن قارع معہ بالسیف، نہیں بلکہ وہ، پھر فرمایا بلکہ وہ ایسے ہے جس نے اپنی تلوار کے ساتھ آپ کے ہمراہ جہاد کیا ہو. ثم قال لا واللہ کمن استشہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا بلکہ نہیں، بلکہ وہ ایسا ہے جیسے کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے شہادت کا رتبہ پایا ہو. اگر ہم ان روایات پر غور کریں تو خود بخود ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انتظار چند ظاہری چیزوں کے لیے پر امید ہونا، چند ظاہری چیزوں کے لیے کوشش کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انتظار
روح آدمیت کی تربیت کا نام ہے۔ اور در حقیقت جب تمام انسانوں کی آرزو ایک ہو جائے، جب تمام انسانوں کی امید ایک ہو جائے، تو پھر اس امید کو محقق ہونے میں اور پورا ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اور اسی کو در حقیقت روایات میں اسی کو عالمی وجدان یا ضمیر عالم انسانیت یا لوگوں کے اجتماعی ضمیر کا نام دیا گیا ہے، یعنی جب تمام لوگوں کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز ایک نقطے پر آ کر متحد ہو جائے گا، جب تمام لوگ ایک ہی آرزو اور ایک ہی امید اور ایک ہی نعرہ رکھتے ہوں گے۔ در حقیقت اسی کو روایات میں عالمی وجدان یا عالمی ضمیر انسانیت کے نام سے یاد کیا گیا ہے، یعنی جب تمام انسانوں کی امید کا مرکز ایک ہو، جب تمام انسانوں کی امید اور آرزو ایک نقطے پر آ کر متحد ہو جائے۔ بس روایات کی روشنی میں گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ منتظر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف صرف وہ نہیں ہے جو چند عبادات یا چند ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، بلکہ اس کی کوشش کا مرکز اور محور پوری انسانیت ہے، یعنی اس کی کوشش پوری انسانیت کو اس ایک امید تک لانا ہے۔ جب تک پورے انسانیت کی امید کا محور اور مرکز ایک نہیں ہو جاتا، اس وقت تک در حقیقت ظہور واقع نہیں ہوگا۔ تمام انسانوں کی خواہش، بس تمام انسانوں کو پہلے مرحلے پر اگر ان روایات، بس یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انتظار جمود آفرین نہیں بلکہ حیات آفرین ہے، اور اس حیات آفرین انتظار کا تعلق صرف اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ روشن مستقبل کی نوید، یہ بہتر مستقبل کی نوید، یہ بابرکت زندگی کی نوید تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ نہ صرف تمام عالم انسانیت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے، چاہے وہ پوری کائنات میں موجود تمام مخلوقات کے لیے ہے، چاہے وہ چرند پرند ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں یا انسان، کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں تو کائنات جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، وہ کائنات اس کے در حقیقت اس وقت دنیا جس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے خشکی اور تری کو انسان کے لیے مسخر کیا، خشکی اور تری میں جو کچھ موجود تھا انسان کے لیے، بحر و بر میں جو کچھ تھا انسان کے لیے مسخر کیا، اور انسان نے اس میں فساد پیدا کر دیا ہے۔ اس فساد کو سوائے وہ امید کا مرکز امام کوئی پورا نہیں کر سکتا ہے، اس فساد کو سوائے وہ امیدوں کا مرکز امام برطرف نہیں کر سکتا ہے، جس کے لیے معصومین علیہ السلام نے اپنے کلام میں واضح طور پر بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اس وقت آئے گا، اور اس کی خصوصیت اور نشانی ہی یہی بتائی ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔